अस्सलाम वालेकुम फैजा। वालेकुम अस्सलाम। फैजा, इस वक्त मुल्क के अंदर जो सियासी फजा है वो अबर आलूद है। अब जो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हालात खराब हो रहे हैं, उसकी पॉपुलैरिटी को फिजल आउट करने की कोशिशें हो रही हैं, तो दूसरी जानब पीडीएम का इत्तेहाद टूटने की भी बातें हो रही हैं। क्या आपको लगता है कि आने वाले दिनों में ये इत्तेहाद बरकरार रह पाएगा, या वक्ती तौर पर इलेक्शन के लिए एक दूसरे को ये गन्ने दिखा रहे हैं और मीडिया पर सियासत खेल रहे हैं, अंदर अंदर से सारे एक ही हैं और दोबारा इकट्ठे हो जाएंगे? बहुत शुक्रिया शराज साहब। सबसे पहले तो जिस तरह हमने देखा कि पाकिस्तान में इस वक्त सियासी सूरत-हाल जो है वो बड़ी दिलचस्प होती नजर आ रही है। डेली बेसिस पे हम देख रहे हैं कुछ ना कुछ नई डेवलपमेंट्स हमें देखने को मिलती है। जहां तक बात रही आपस के इत्तेहाद की, तो इत्तेहाद तो पहले भी हमने कभी नहीं देखा कि किसी भी सियासी जमात का आपस में कोई इत्तेहाद हुआ हो। जिस तरह से मौलाना फजल रहमान की बात की जाए, नवाज शरीफ की बात की जाए, जरदारी की, तो इन्होंने तो कभी भी इत्तेहाद नहीं किया। ये वेरी फर्स्ट टाइम हुआ कि जब इनका इत्तेहाद आपस में बना है, वो भी चेयरमैन पीटीआई की वजह से कि उनकी पॉपुलैरिटी जिस तरह से ऊपर जा रही थी, तो उन्हें किसी न किसी तरह से सबने मिलकर जो है वो साइड लाइन करना था। अब जिस तरह से वो इस मकसद में कई हद तक हमें कामयाब होते हुए नजर आ रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने उनके ऊपर केसेस बनाए, जो तमाम तरह सिचुएशन उनके साथ क्रिएट की गई, वो हम सबके सामने है। अब उसके बाद देखना ये होगा कि अब पीडीएम का इत्तेहाद किस तरह से जो है वो कायम रह पाता है, क्योंकि पहले यही लोग थे कि कहते थे कि हम इनकी पेट पे छुरियां मार के जो है ये सारे पैसे निकालेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, घसीटेंगे रोडों पर, लेकिन एकदम से इत्तेहाद जो है वो बन गया है। तो अब चूंकि अगर इनको ये चीज क्लियर हो जाती है, जिस तरह से आज भी हमने देखा कि तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में भी नाकाबिल जमानत वारंट्स गिरफ्तारी हुए हैं, इससे पहले भी कई मुकदमात में इस तरह के वारंट गिरफ्तारी जारी हो जाते हैं। अगर तो किसी तरह से भी चेयरमैन पीटीआई को जो है वो बिल्कुल साइड पे कर दिया जाता है और इलेक्शन के पास ये पहुंच जाते हैं, तो फिर डेफिनेटली इन्हें अपनी जो इलेक्शन कैंपेन्स है उनको चलाने के लिए किसी न किसी तरह से एक दूसरे का साथ छोड़ना होगा। और ये किस तरह से एक दूसरे के साथ रहकर जो है वो कोई हुकूमत बना पाएंगे या कोई हुकूमत में आ पाएगा। लेकिन हाँ, अगर ये चीज भी हो सकती है कि अगर इनको ये लगता है कि शायद इनका इत्तेहाद बहुत जरूरी है और इसके बगैर ये चल नहीं सकते, और जिस तरह से इन्होंने अभी एक चूचू का मुरब्बा, जिस तरह से हम कह सकते हैं कि इधर से एक वजीर उठाया, उधर से वोट लिया, उसको शामिल किया और अपनी एक हुकूमत बना ली। तो हाँ, अंडरस्टैंडिंग के थ्रू अगर देखा जाए, अगर इनकी ये अंडरस्टैंडिंग इसी तरह से बरकरार रहती है जिस तरह से ये भी कर रहे हैं, वो जिस तरह से कहते हैं कि मिल बैठ के खाने वाली बात है, तो अगर उस तरह से ये सोचेंगे तो मे भी हो सकता है, लेकिन इम्कानात तो मुझे नहीं लग रहे कि इनका इत्तेहाद जो है वो लॉन्ग लास्टिंग है या इसको मजीद या आगे एक्सटेंड कर पाएंगे। तो मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं इनका इत्तेहाद जो है वो बहुत जल्द टूटने वाला है और टूटेगा भी डेफिनेटली। और इलेक्शन के बाद आपको लगता है कि दोबारा ये इकट्ठे हो जाएंगे, फिर हुकूमत बनाएंगे और उस वक्त फिर अपना अपना शेयर वसूल करेंगे? मेरा नहीं ख्याल कि इलेक्शन के बाद, तो अब ये है कि अगर कोई इलेक्शन जब होते हैं, और जिस तरह से आपने भी कई दफा कहा कि यहाँ पे इलेक्शन कभी फ्री एंड फेयर नहीं हुए, इलेक्शन वही होते हैं जो पहले से तयशुदा होते हैं। तो उसमें जो भी इलेक्शन में जीतेगा, वजीर आजम बनेगा, तो वो लॉन्ग टर्म लेके चलेगा, उसके साथ इस तरह से नहीं होगा। तो फिर ये है कि वो लंबा चलता रहेगा और अपने जिस तरह से वो अपनी चीजों को लेके चल रहे होते हैं, आवाम को एक साइड पे रख के अपने मफादात, अपनी लाइफस्टाइल को मेंटेन करते रहेंगे, तो वो ठीक रहेगा। लेकिन हाँ, अगर इस तरह से, जिस तरह से हमने देखा कि चेयरमैन पीटीआई ने जो स्टेप उठाए, जिस तरह से केसेस बनाए, जिस तरह से जो जो चीजें हुई, अगर वो हुई तो दोबारा से हो सकता है। लेकिन इम्कानात ये कि अगर लग ये रहा है कि पीपल्स पार्टी आ जाती है या नून लीग आ जाती है, तो फिर उसमें तो इनका इत्तेहाद बहुत कम नजर आ रहा है। बिल्कुल ठीक है। तो ये क्लियर कट लगता है कि जाहिर है पीटीआई या इमरान खान साहब अब भी अ, मकबूल तरीन है। आईएमएफ की बात कर रहे थे कि आईएमएफ का हम तो उनको इररेलेवेंट समझते हैं इमरान खान साहब को, लेकिन आईएमएफ का वफद जो है वो जाहिर है वो उनसे जाकर मिलता है और ये पैगाम देता है कि ये स्टिल रेलेवेंट है। और दूसरी तरफ चीन का जो वजीर खारजा है वो पाकिस्तान को कहता है कि आइन के मुताबिक चलें और बाइम अपनी जो इंतशार है वो खत्म करें। फिर यूरोपियन यूनियन की जो तर्जमान है पाकिस्तान में, उन्होंने कहा है कि आपका पीटीआई पर जो मुकदमात है या मिलिट्री कोर्ट्स की यहाँ पर बात हो रही है, ये 27 मुल्कों की यूनियन है। तो ये चूंकि जो बिजनेस हो रहा है
وہ سپٹمبر تک ہمارا معاہدہ دوبارہ ریونیو ہونا ہے، یعنی ہماری گڈس جو ہیں پاکستان سے باہر جاتی ہیں تو وہ ہمیں یہ اپرچونیٹیز دیتا ہے کہ ہم یورپین منڈی تک اپنی مصنوعات وہاں تک لے جائیں. تو یہ ساری چیزیں کیا اس کا ادراک ہمارے اداروں کو، ہمارے ملک کے کو چلانے والے جو ارباب اختیار ہیں، جو بیہائنڈ دی سین جو طاقتور رکھے ہیں، ان کو نظر نہیں آتا یہ سارا کچھ؟ بالکل ان کو نظر آتا ہے، لیکن جس طرح سے آپ نے کہا کہ ابھی بھی یہ جو لگ رہا ہے کہ آنے والے دور میں، آنے والے ٹائم میں وزیر اعظم کون ہو سکتا ہے، نو ڈاؤٹ اگر پاپولیرٹی کی بات کی جائے اب سے کچھ ماہ پہلے کی، تو اس میں تو یہی امکانات لگ رہے تھے کہ ہو سکتا ہے کہ عمران خان جو ہے وہ دوبارہ واپس آئیں، لیکن چونکہ اب حالات جو ہے وہ بدل چکے ہیں. اور میں پھر وہی کہوں گی کہ ہمارے ملک میں کبھی بھی وزیر اعظم عوام کی مرضی، عوام کی ہمت کے اوپر تو ہوا نہیں ہے، اور نہ ہی کبھی الیکشن ایسے ہوئے ہیں. تو ہوگا تو وہی جو پہلے سے طے شدہ ہے. اور اب چونکہ جس کی انڈرسٹینڈنگ زیادہ ہوگی، جو ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کرے گا اور مل کے ایک دوسرے کے مفادات کو دیکھے گا، تو مفادات کے اوپر یہ ملک چل رہا ہے، اور جو جس کے مفادات کے اوپر پورا اترے گا ڈیفینیٹلی وہی آنے والا وزیر اعظم ہوگا. چاہے اس کے لیے ملک جو ہے وہ بالکل ختم ہو جائے، ملک کے جتنے ریسورسز ہے وہ ختم ہو جائے، عوام جو ہے وہ مر جائے، عوام کا کوئی پرسان حال نہ ہو، یہ ملک ختم ہو جائے، لیکن مفادات کے اوپر اگلا آنے والا وزیر اعظم بھی ہوگا، اور اس ملک کی جو آنے والا مستقبل ہے وہ بھی ایک دوسرے کے جو سیاسی مفادات ہے، ایک دوسرے کی جو سیاسی آپس میں ان کی دلچسپیاں ہیں، اس کے اوپر ہی منحصر ہے. پیپلز پارٹی اور نون لیگ کیا وزارت عظمیٰ پر متحد ہو جائیں گی؟ اگر ہمارے ادارے کہتے ہیں کہ یہی وزیر اعظم ہوگا تو ظاہر ہے اور تو چوائس کوئی نہیں رہے گی پیپلز پارٹی کے پاس. اگر دیکھیے لگ تو یہی رہا ہے کہ ہو تو یہی سکتا ہے کہ پیپلز پارٹی کا ہی وزیر اعظم ہو، چکے پہلے سے انڈرسٹینڈنگ بھی یہی سننے میں ہمیں ملی ہے کہ ہوئی ہے کہ آنے والا وزیر اعظم بلاول بھٹو ہوں گے. کیونکہ جس طرح سے شہباز شریف صاحب کو چانس بھی دے دیا گیا ہے، اور میرے خیال میں انہوں نے اپنے اس ٹینیور میں وہ میرے خیال میں 5 ایئرس کی اچیومنٹس حاصل کر لی ہوں گی. تو ہو سکتا ہے کہ ابھی، کیونکہ اگر یہ میوچل انڈرسٹینڈنگ سے نہیں چلیں گے تو پھر وہی حال ہوگا جو عمران خان کا ہوا ہے. تو مریم کا کیا فیوچر دیکھ رہی ہیں؟ کچھ نہیں کہہ سکتی کہ مریم کے حوالے سے تو کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا ہے کہ مریم کیا وہ وزیر اعظم بنے گی یا نہیں بنے گی، لیکن جو زیادہ چانسز، کیونکہ یہاں پر جو لوگ بات کرتے ہیں یا ہم ڈفرینٹ ریسورسز سے بات کرتے ہیں یا ان سے ہمیں پتہ چلتا ہے، تو یہی کہ اگر تو نواز شریف وطن واپس آتے ہیں تو ان کی چانسز ہوں گے، لیکن اگر نہیں آتے تو پھر شہباز شریف کو تو انہوں نے چانس آلریڈی دے دیا ہے. تو اب نیکسٹ جو چانسز ہیں وہ یہی لگ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری ہی ہوں گے. تو عوام عمران خان صاحب کے بارے میں یا پی ٹی آئی کے بارے میں جو پہلے سینٹیمنٹ تھے، جب آپ شاپنگ کرنے جاتی ہیں، لوگوں سے ملتی ہیں، گل ملتے تھے، لوگوں کے سینٹیمنٹ اب کیا ہیں موجودہ حکومت کے بارے میں، آئندہ کے حالات کے بارے میں، 9 مئی کے بعد جو مقدمات بنے، اس کے بعد عوام کی ہمدردیاں کم ہوئی ہیں؟ چونکہ میڈیا پر تو کنٹرول ہے، چونکہ ان کا کوئی نیریٹو اور انہیں ایک مجرم اور کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے، پاکستان کی فوج کا مخالف جو ہے وہ پیش کیا جا رہا ہے، اور 9 مئی کا کلپریٹ جو ہے وہ کے طور پر پیش کیا رہا ہے. تو عوام کے سینٹیمنٹ کیا ہیں پھر؟ دیکھیے اگر تو آپ جس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ پبلک اوپینین کیا ہے، پبلک کیا سینٹیمنٹس ہے، تو اس میں تو اگر دیکھا جائے تو ابھی اگر ہم کہیں پہ بھی جاتے ہیں موجودہ سچویشن کو دیکھتے ہوئے، تو اب جس طرح سے میڈیا کنٹرول کیا گیا ہے اس سے کافی حد تک لوگوں کی سوچ پہ فرق پڑا ہے. چونکہ جیسے آپ کسی چیز کو، کوئی چیز آہستہ 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 آپ سے دور کر دی جاتی ہے تو آٹومیٹیکلی اس کا ایک جو امپیکٹ ہے وہ بھی پڑنا کم ہو جاتا ہے. تو یہ تو ایک نیچرل بات ہے، انسان کی فطرت ہے کہ جب اس سے کوئی چیز دور ہو جاتی ہے تو آہستہ آہستہ اس کی عادت کو وہ ختم کر دیتا ہے. تو اس طرح سے کچھ عمران خان کے ساتھ بھی ہوا ہے، نو ڈاؤٹ. لوگوں کے بارے میں اگر بات کی جائے تو لوگوں کا یہی کہنا ہوتا ہے کہ آج کل تو وہ سیاسی صورتحال پر کوئی بھی بندہ اپنا کوئی بھی اسٹیٹمنٹ دینے کو تیار ہی نہیں ہے. لوگ یہی کہتے ہیں کہ ہم نے تو پاکستان میں رہنا نہیں ہے، پاکستان کی جو معاشی صورتحال ہے اس کے اوپر لوگ بہت پریشان ہیں. اور سب سے زیادہ جو آج کل باتیں سننے کو ملتی ہیں، اگر کہیں باہر چلے جائیں کسی گیدرنگ میں، تو لوگ یہی کہتے ہیں کہ کسی نہ کس طرح سے پاکستان سے موو کر جائے، پاکستان سے سوئچ کر جائیں، کس طرح سے اپنے بزنس کو ہم سیٹ کر لیں. کیونکہ بالکل لوگ جو ہیں وہ نا امید ہو چکے ہیں، انہیں کوئی بھی ہوپ نظر نہیں آ رہی کہ پاکستان میں رہ کے وہ اپنے آپ کو، اپنے فیملیز کو، اپنے بزنس کو کس طرح سے، وہ ایک تو پولیٹیکل چیزیں تو ایک سائڈ پہ، تو جو لوگ تھوڑا مائنڈ رکھتے ہیں، جو لوگ تھوڑے سے پڑھے لکھے ہیں، جن کے پاس تھوڑا نالج ہے،
تو ان کا یہی ہے کہ یہاں پر کچھ بھی نہیں ہے, یہاں پر ایک اندھا قانون ہے, اور اس میں نہ وہ عمران خان کی فیور میں بات کر رہے ہیں, نہ نواز شریف کی, نہ سرداری کی, کسی بھی نہیں. وہ بس اپنے مفادات کو دیکھتے ہوئے یہ چاہ رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح سے ہم موو کر جائیں. یہ بہت بڑے پیمانے پر آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ مائگریشن ہو رہی ہے پاکستان سے, برین ڈرین ہو رہا ہے, ہر کوئی ملک چھوڑنے پر مجبور ہو رہا ہے, کیونکہ ایک بیٹر فیوچر کے لیے, بیٹر مستقبل کے لیے لوگ باہر جا رہے ہیں. فائزہ بہت شکریہ. آئی ہوپ کہ جو کچھ بھی ہو پاکستان کی بہتری کے لیے, چونکہ ملک ہے تو سب کچھ ہے, اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس ملک میں امن قائم کرے, اس ملک کے اندر جو سیاسی انتشار ہے وہ ختم ہو, ملک استحکام کی طرف جائے. میں آپ کے لیے اس پروگرام کے ذریعے یہ رپورٹ بھی کر سکتا ہوں کہ مجھے نہ ہی پاکستان کے اندر اور نہ پاکستان سے باہر کوئی بھی ایسا پاکستانی محب وطن نہیں ملا جو پاکستان کے استحکام کے خلاف ہو یا پاکستان کی فوج کے خلاف ہو, اور دشمن کے مقابلے میں وہ پاکستان کی فوج کے ساتھ کھڑا نہ ہو. آج بھی پاکستان اوورسیز میں جتنے بھی پاکستانی رہتے ہیں وہ پاکستان کے لیے دعائیں بھی کرتے ہیں اور وہاں استحکام چاہتے ہیں. حالانکہ بعض لوگ بہت ارریلیونٹ ہو گئے, ان کا پاکستان سے تعلق نہیں رہا, لیکن پاکستان کی جب سے خبریں کنٹرول ہوئی ہیں میڈیا پر, لوگوں نے ٹی وی دیکھنا چھوڑ دیے. آج کے لیے بس اتنا ہی. اپنے میزبان شیراز خان کو اجازت دیجیے. فائزہ کا شکریہ. انشاءاللہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ, ایک نئے بھی علاقے کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گا. اللہ حافظ.